اب لوگوں کو بھوکا تو نہیں مار سکتے نا میری جان, لوگوں تک راشن بھی تو پہنچا رہے ہیں نا. میرے لیے کیا آسان نہیں ہے کہ میں گھر میں جا کے بیٹھ جاؤں, مجھے کیا ضرورت ہے, میں 3 مہینے سے گھر سے نکلا ہوں, اپنے بچوں فیملی کو بلوچستان دکھانے لایا ہوں. میرے لیے آسان نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھنا. سارے گھر میں بیٹھ جائیں گے, ٹویٹر اور فیس بکوں پہ لائیو نظر آ رہے ہوں گے, گھروں میں سب بیٹھیں گے, کام کون کرے گا؟ کیا آپ کا ملک اتنا ترقی یافتہ ہے کہ ہم سب گھر میں بیٹھ جائیں, لوگوں کے پاس راشن اور لوگ ترقی یافتہ لوگ ہیں؟ نکلنا پڑے گا میری جان, پہنچنا پڑے گا ان لوگوں کے پاس. یہ بڑا آسان ہے, یہ ان کے لیے آسان ہے جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. دوسروں کو الزام نہیں دینا چاہیے. میں کیا کر رہا ہوں, اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں اس صوبے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہ میرا صوبہ ہے, یہ میرا گھر ہے. یہ بڑے بڑے لوگوں کے محل بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں, لیکن اسی گھر کے برابر میں جھوپڑی ہوگی, اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا. فیوچر کے کیا پلانز ہیں, اللہ مجھ سے کیا کام کرانا چاہتا ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. میرے لیے آج کا دن سب سے خوبصورت دن ہے, آج کا دن سب سے امپورٹنٹ دن ہے. کل کیا ہوگا یہ اللہ کو بہتر جانتا ہے. پھر بعد میں مجھے یہ نہ کہنا کہ یو ٹرن لے لیا ہے. اللہ کو ہی پتا ہے, یہ اللہ کو پتا ہے کہ کل کیا ہوگا اور شاہد افریدی سے اس نے کیا کام لینا ہے. تو یہ سارا میری نیتوں کے اوپر ہے. میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں ابھی بھی کہہ چکا ہوں کہ جس دن شاہد افریدی کی نیت خراب ہو گئی اس دن یہ فاؤنڈیشن بند ہو جائے گی. سمپل سی بات ہے. مجھے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پبلسٹی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 25 سال سے مجھے جو عزت دی ہے, بڑے کم لوگوں کو وہ نصیب ہوئی ہے. مجھے تصویریں کھنچوانے کا یا ویڈیوز بنانے کا شوق نہیں ہے. میں صرف ان کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں, تصویریں جو بچوں کو جوتے پہناتے ہوئے یا راشن دیتے ہوئے, اس لیے ویڈیوز بناتا ہوں کیونکہ جو ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں ان لوگوں تک وہ ویڈیوز پہنچے کہ آپ نے جو دی ہوئی امانت تھی مجھے وہ ان لوگوں کے پاس جا رہی ہے. جو جوتے پہنا رہا ہوں وہ اس لیے پہناتا ہوں کہ میرے بچے اگر اچھے مہنگے جوتے پہن سکتے ہیں تو ان بچوں کا حق نہیں ہے کیا؟ یہ موٹیویٹ کرتا ہوں, میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرتا ہوں. میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کروں گا, میں اکیلے یہ سارا کام نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی یوتھ یا جتنی NGOs ہیں وہ مل کے کام کریں. مقصد ایک ہی ہے, گول ایک ہی ہے. جس دن ہماری نیت خراب ہو گئی کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں یا وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہا ہوں, اس دن یہ کام ختم ہو جائے گا. اس دن اللہ یہ کام نہیں لے گا مجھ سے. میرے اس چیز پہ بہت زیادہ بلیو ہے. میرے لیے کل کا دن اتنا کل کے دن میں ایک اتنا خوبصورت لمحہ تھا میرے لیے. جب میں واپس آ رہا تھا زوب سے, تو زوب سے واپس ہی آتے ہوئے میں نے سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ بہت سارے جھوپڑیاں نظر آئیں, بچے نظر آئے, ننگے پاؤں گھوم رہے تھے. تو میں اور میری بیٹیاں, ہم نے فوراً, میں جو ہے نا گاڑی پر سیدھے ہاتھ پہ موڑ لیتا ہوں یا الٹے ہاتھ پہ موڑ لیتا ہوں, جھوپڑیوں میں چلا جاتا ہوں, ان کو راشن دیتا ہوں اور ان بچوں کے لیے جوتے لے کے آیا ہوں. تو کل میں بچوں کو جوتے پہنا رہا تھا, ننگے پاؤں گرمی کے اندر پتھروں کے اوپر بھاگ دوڑ کر رہے تھے. تو میں ان بچوں کو جوتے پہنا رہا تھا, تو ایک بچہ روئے جا رہا ہے. تو میں نے فوراً اپنی بیٹی سے جوتے لیے اور اس بچے کو دے دیے. میں نے کہا بیٹا اب تو پشتوں میں بولا کہ بیٹا اب تو خاموش ہو جاؤ, جوتے مل گئے آپ کو. لیکن وہ روئے جا رہا تھا. وہ میں نے دیکھا, ریئلائز کی کہ بچہ کیوں روئے جا رہا ہے. تو وہ بچہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہوا تھا اور دوسرا پاؤں تھوڑا سا بینڈ کیا ہوا تھا. تو میں نے فوراً اس بچے کا پاؤں اٹھا کے دیکھا, 3 کانٹے اس بچے کے پاؤں کے اندر تھے. 3 کانٹے اس بچے کے پاؤں کے اندر تھے. میں نے فوراً نکالے وہ کانٹے اور اس بچوں کو جوتے پہنائے. آپ یقین کریں, جب میں نے اس بچوں کو جوتے پہنائے, اس بچے کو خاص طور پہ, اس کے چہرے پہ جو میں نے مسکراہٹ دیکھی, میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس مسکراہٹ, اس کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. جوتے پہن کے وہ بچہ جھوپڑی کے اندر گیا اور اپنے ماں کے سامنے کھڑے ہو کے اچھل کود شروع کیا. اتنا خوش تھا. ایک چھوٹا سا کام تھا, ایک چھوٹا سا کام کیا میں نے, کوئی بڑا کام نہیں کیا, لیکن اس بچے کی جو مسکراہٹ ہے اس کے الفاظ میرے پاس نہیں ہے بیان کرنے کی.